بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ استاد اور شاگرد ہیں، ان کے درمیان ہونے والی یہ خوبصورت ملاقات کا حال آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے استاد محترم ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی علیہ رحمہ کو اپنے گھر کھانے پر بلایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور کھانا تناول فرما لیا۔ اسی دوران امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بھی اس محفل میں شریک رہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کو اپنے استاد محترم یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب و فضائل، ان کا تقویٰ و ورع اور علوم دینیہ میں ان کا تبحر علمی جو ہے اس سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اس روز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا تناول فرمانے کے بعد اس محفل کو چھوڑا اور سونے والے کمرے کی طرف چل پڑے اور کمرے میں جا کر چت لیٹ گئے اور آرام کرنے لگے۔ اس سے قبل انہوں نے کھانا بھی زیادہ کھایا اور ان سے گفتگو بھی کم ہوئی، اور اس کے بعد جا کر وہ اپنے بستر پر دراز ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی اپنے والد گرامی سے عرض کرتی ہیں، بابا جان، یہی وہ امام شافعی ہیں جن کے فضائل و مناقب آپ میرے ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں؟ کہا، ہاں بیٹی، یہ وہی امام شافعی میرے استاد ہیں، انہی کی فضیلتیں، انہی کے مناقب، انہی کی تبحر علمی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بتاتا رہتا ہوں آپ کو۔ عرض کرتی ہیں، بابا جان، میرے ذہن میں آج کی اس کھانے کی نشست کے دوران آپ کے استاد یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 3 سوالات میری لوح ذہن پر ابھرے ہیں، اور تینوں سوالات میرے تنقیدی نوعیت کے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹا مجھے بتائیں، میں ابھی ان سے جا کے پوچھ لیتا ہوں۔ آپ کی بیٹی عرض کرتی ہیں، بابا جان، آپ ان کے زہد و ورع اور تقویٰ کی اتنی کثرت سے میرے ساتھ ذکر کرتے تھے، لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اتنا زیادہ کھانا کھا لیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کا تقویٰ، ان کا ورع، تو ایسے لوگ اتنا زیادہ کھانا کیسے کھا لیتے ہیں؟ دوسری بات، بابا جان، انہوں نے کھانا اتنا زیادہ کھایا کہ پھر وہ اپنے بستر پر جا کر چت لیٹ گئے، اور انہوں نے قیام اللیل یعنی تہجد بھی ادا نہیں کی۔ اور تیسری بات بابا جان یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر وضو کے ہمارے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پوچھنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ ان کے کمرے میں گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں، استاد محترم، میری بیٹی نے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ مجھے ان سوالوں کے جوابات عنایت فرمائیں گے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے احمد حنبل، پوچھیں، آپ کے سوالات کیا ہیں جو بیٹی نے پوچھے ہیں؟ کہا، پہلی بات تو یہ فرمائیے کہ آپ نے ہمارے گھر میں کھانا تناول فرمایا،
تو چونکہ ہم نے آپ کو دعوت دی تھی، لیکن میری بیٹی کہہ رہی ہیں کہ بابا جان انہوں نے کھانا بہت زیادہ کھایا۔ اور دوسرا سوال کہ آپ نے قیام اللیل نہیں فرمایا، تہجد ادا نہیں کی، اور تیسرا بغیر وضو آپ نے فجر کی نماز ہمارے ساتھ ادا فرما لی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آئیے احمد حنبل میں آپ کو ان کے جوابات عنایت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا جہاں تک تعلق ہے زیادہ کھانے کا، تو میں جانتا ہوں کہ میں امام احمد بن حنبل کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں، اور جو کھانا یہاں آج پکایا گیا ہے وہ رزق حلال میں سے پکایا گیا ہے، اور آپ سخی انسان ہیں، اور سخی کا جو کھانا ہوتا ہے وہ اس میں برکت اور دوا ہوتی ہے، جبکہ بخیل کا جو کھانا ہوتا ہے اس میں بیماری اور وبا ہوتی ہے۔ لہٰذا میں نے آج پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ میں نے بطور دوا زیادہ کھانا کھایا ہے۔ اور دوسری بات کہ میں قیام اللیل نہ کر سکا، تہجد نہ پڑھ سکا، اس کی کیا وجہ؟ کہنے لگے اے امام احمد بن حنبل، جب میں اپنے بستر پر جا کر لیٹا اور تکیے پہ سر رکھا تو اللہ کی کتاب اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میرے سامنے آ گئی، اور اس رات میں نے شریعت کے 72 مسائل جو ہیں ان کا استنباط کیا جس سے مسلمان مستفید ہوں گے۔ اور تیسری بات کہ میں نے فجر کی نماز کیا بغیر وضو کے ہی آپ کے ساتھ ادا کر لی، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کے گھر میں آنے کے بعد اور رات کو کھانا کھانے کے بعد میں ان مسائل میں اتنا مستغرق ہو گیا اور علم کے اندر اتنا ڈوب گیا کہ میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ لہٰذا میں نے عشاء کے وضو سے ہی آپ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے آبا، یہ تھے ہمارے بزرگان دین، جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنے دن بھی وقف کر دیے، اپنی راتیں بھی وقف کر دیں، اور ان کی اولادیں بھی دیکھیے کیسے سوالات اٹھاتی ہیں کہ جس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم سے ہمیں اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔